حدود کعبہ کا تعین۔ خدا کا گھر بن گیا، خدا کے حرم کی حدود کا اب تعین ہونا تھا۔ حدود بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا نے طے کروائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے گرد اگرد لے کے پھرے، یا پھر کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف کی جگہیں دکھا دکھا کے نشاندہی کرائی ہوگی۔ بہرحال نشاندہی ہوئی، شاید اس سمے کسی کو اندازہ نہ ہوا۔ مشرقی حد پہ منی اور عرفات سے ہوتی ہوئی خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بن گئی، باقی حدوں کی کیا کہانی؟ وہ بہت بڑا کہانی کار ہے، ایسا کہ کوئی کام نہیں کرتا جس میں کوئی کہانی نہ ہو، کوئی راز نہ ہو، کوئی بشارت نہ ہو، خبر نہ ہو۔ مشرق کے الٹ خانہ کعبہ کی مغربی حد دیکھ لیں، الحدیبیہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مغربی حد کا وہ کنواں دکھا رہے تھے، یا اس کنویں کی جگہ جس کا نام الحدیبیہ ہونا تھا، وہاں سبز باغ تھا۔ فاصلہ اس کا بھی حرم سے اتنا ہی ہے جتنا مشرقی حد عرفات کا، یعنی 22 کلومیٹر۔ پہلے مشرقی حد دکھائی، پھر مغربی حد۔ اس وقت تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ 2000 سال بعد وہاں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ان کے 1400 وفاداروں نے جینے مرنے کا حلف دینا تھا۔ جب وہ سمے آیا، حلف دیا گیا۔ زمین و آسمان کا خالق خوش ہوا اور اپنا ہاتھ بھی ان ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا۔ مغربی حد کہاں طے ہوئی؟ پتہ چلا حدیبیہ پہ۔ جگہ پہلے طے ہو گئی، واقعہ بعد میں ہوا، واقعہ بھی صلح و آچی کے عہد کا۔ حرم کی جنوبی حد کا تعین دیکھ لیں۔ خانہ کعبہ کے جنوب میں رکن یمانی کی سیدھ میں 16 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جھیل نما خشک کن مقام ہے، اضافہ لبن، قریب دہی جیسا سفید رنگت کا پہاڑ۔ بعد میں قبیلہ خزاع وہاں آباد ہوا۔ اس قبیلے نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کو حرم سے بھگا بھی دیا۔ مدتوں حرم کی پاسداری کی، پھر ان کے کنبے میں ان کے تاجر کی بیٹی کا بیاہ اولاد اسماعیل کے سپوت کسا سے ہو گیا۔ کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں خزاع سے نکل کے پھر آل اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ بنی خزاع حرم کی گلیوں سے نکل کر کے حرم کی حدود پہ آ گیا۔ 2000 سال گزر گئے، نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ بنی خزاع رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ جب انہیں ان کے دشمن بنو بکر قبیلہ نے قریش کی مدد سے ان پہ حملہ کیا تو ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی تنسیخ ہوگی، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا، اور یہی بات فتح مکہ کی وجہ بنی۔ اب سمجھ آ رہی ہے، حدود اتفاقاً طے نہیں ہوئی تھی۔ ان حدود حرم میں حرم کی ساری داستان چھپی ہوئی، گزری بھی، گزرنے والی بھی۔ شمالی حد میں بھی کئی کہانیاں۔ شمال مغرب میں حرم کعبہ کی حد التنعیم ہے، کعبہ سے 7.5 کلومیٹر دور، جہاں آج کل مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ تو نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسی احاطے میں کہیں ایک ایسا مقام ہے جو نہ کبھی خدا بھلا سکتا ہے، نہ خدا کا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن وسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جگہ ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ وہ پڑھے لکھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر غریب مسلمان تھے۔ کچھ کافر انہیں دھوکے سے پکڑ لائے، مکہ میں فروخت کر دیا۔ خریدنے والوں نے بدر کی جنگ میں ان کے ہاتھوں مرنے والے اپنے باپ چچا کا بدلہ لینے کے لیے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک کو تلوار سے مارا، دوسرے کو پھانسی پہ چڑھایا۔ پھانسی کا پھندا ابھی گرا نہیں تھا کہ اس عہد کے مشرکوں کا سردار ابو سفیان ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آیا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن وسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم گلے میں رسی ڈال کے پھانسی کے انتظار میں لٹکنے کی بجائے مدینہ میں وہاں ہوتے جہاں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمہاری جگہ یہ پھندا ان کی گردن میں ہوتا؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو سفیان کی پوری بات خدا جانے سنی یا نہیں۔ ایک کی پھانسی کے پھندے میں گردن پھنسی ہوئی تھی، دوسرے کی گردن سے 1.25 فٹ پہ ننگی تلوار تھی۔ جسم ان کے ایک تنکے کی طرح پیروں کے نیچے پڑے پتھروں پہ جھول رہے تھے۔ ابو سفیان کی باتیں سن کے ان کی آنکھیں خون سے لال سرخ ہو گئی۔ لگتا تھا انہوں نے غور سے دیکھا تو آنکھوں کی جھلی پھٹ جائے گی، خون کا فوارہ نکلے گا۔ انہوں نے مرتی ہوئی آنکھوں میں کائنات کی ساری زندگی کے راز بھر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کی ہچکیوں کے ساتھ بولے، ابو سفیان، میری ایک نہیں 1000 بار ایسے پھندے پہ پھانسی ہے، مگر میں ایک بار بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو کا مکل کیسی بات کرتا ہے؟ ابو سفیان اپنے موٹے پیٹ کے دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا کے اپنی چندیا کو ملتے ہوئے بولا، اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ان سے محبت کرتے۔ یہی مقام تو خانہ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر شمال مغرب میں مسجد تنعیم کے برابر محبت پہ جلے پروانے کی کہانی کا وقوع ہے۔ یہ حد حرب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی محبت تھی۔ ایک حد اور بتاتا ہوں۔ تنعیم سے اوپر شمال کی طرف خانہ کعبہ سے 13 کلومیٹر دور وادی نخلا، مکہ سے طائف کا راستہ۔ یہاں کئی اہم باتیں ہوئیں۔ کہنے کو اسی کے پاس جیرانہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ بدر سے کچھ پہلے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن حضرمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا خون کیا، جو اسلام میں کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر مسلم کا پہلا خون تھا، جس پہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹ پٹا گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، اس خون سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کافر کے خون کا خون بہا دینے کے لیے مسلمان اور یہودیوں سبھی شہریوں سے رابطہ بھی کیا۔ اللہ نے کلام اتارا، پریشان نہ ہو، یہ بری بات صحیح، مگر جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور مارتے ہیں وہ اس سے بھی بری حرکت ہے۔ یہی جیرانہ وہ جگہ ہے جو جنگ بدر کی وجہ بنی اور حرم سے 22 کلومیٹر دوری پہ حد ٹھہرائی گئی۔ بات نخلا کی ہو رہی تھی، جو کعبہ سے 13 کلومیٹر شمال میں، جہاں فتح مکہ کے بعد رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سوار دے کر کہا، جاؤ وادی میں بنے مندر میں رکھی ہوئی عزا کی مورتی کو توڑا، جسے کم عقل مشرک اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، مندر توڑ کر آ گئے۔ پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کو توڑا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی سرکار، ہر چیز توڑ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نفی میں گھمایا، فرمانے لگے، پھر جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، اس بار غصے میں ایسی توڑ پھوڑ کی کہ عزا کی مورتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر اس مورتی کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور کالے سیاہ دھوئیں کے مرغولے میں ایک سیاہ فام بے ہنگم ڈراؤنے چہرے والی چڑیل اپنے بال کھولے چیخیں مارتی ہوئی نکل کے بھاگی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب سے کٹ کے گری اور ختم ہو گئی۔ واپس آ کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور بولے، یہی تھی عزا، ختم ہو گئی۔ یہ سب واقع تو ہوئے، مگر نخلا حرم کعبہ کی حد بننے کی یہ وجہ محسوس ہوتی ہے کہ وادی نخلا وہ جگہ ہے جہاں خون سے لت پت پاؤں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے اترے تھے، اپنے آزاد کیے غلام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ٹھنڈے پہاڑی شہر میں گئے تھے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے۔ مکہ میں قبیلے کا سرپرستی دینے والا چچا سیدنا ابو طالب اور غم گسار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوچا، طائف خوشحال مکہ والوں کے باغات کا شہر ہے، قرابت دار ہیں، شاید کسی کے دل پہ خدا کے کلام کا اثر ہو، وہ ایمان لے آئے۔ پیدل قدم قدم چل کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔
وہاں بے عقل جاہلوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دی۔ پہاڑ سے اترتے اترتے وادی نخلا میں پہنچے۔ خون پیروں پہ جمع ہوا تھا، سر پہ ڈالی گئی دھول تھی، کمر پہ مارے ہوئے پتھروں کے نشان تھے۔ پیچھے شور مچاتے پتھر مارتے بچوں کا ریلا تھا، ریلے کے ساتھ اس بستی کے لوگوں کی حقارت بھری طنز سے کاٹتی آنکھیں تھیں۔ وادی نخلا میں پہنچ گئے تو آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑ کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہاڑوں پہ دسترس والا فرشتہ ہے اور اب آپ کی کمان میں، جو کہیں تعمیل ہوگی۔ پہاڑوں کے کماندار فرشتے نے بڑھ کے سلام کیا اور کہنے لگا، پہاڑوں پہ آپ کی شان مبارک پہ جو گستاخیاں ہوئیں وہ سب خدا نے دیکھی، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان پہاڑوں کو توڑ کے ان لوگوں پہ گرا دوں جنہوں نے آپ کو زخم دیے۔ نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم تھے، جسم سارا زخم بنا ہوا تھا، مگر ایک دم ہاتھ اٹھا کے پہاڑوں کے کماندار فرشتے سے بولے، نہیں، کچھ نہ کرو، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگی، تم کچھ نہ کرو، جاؤ۔ یہ حد رحمت للعالمین کی حد ہے، طے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئی تھی، ثابت اسے 2000 سال بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کی تعبیر نے کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔